السلام علیکم۔ سن پر آج کل کے ساتھ میں ہوں محمد طاہر۔ کسی دانشور نے کہا تھا بولنا ہی کام نہیں، چپ رہنا بھی ایک کام ہے۔ سابق وزیر اعظم شوکت عزیز اگرچہ کم گوئی سے کام نہ لیتے تھے مگر قوم سے خطاب کی زحمت بھی کبھی انہوں نے گوارا نہیں کی۔ تب حکومت کرنے کے لیے نہیں بلکہ دکھانے کے لیے ہوتی تھی، بالکل ہاتھی کے دانت کی مانند۔ تب قوم یہ سوال کرتی تھی کہ شوکت عزیز بحیثیت وزیر اعظم پاکستانی قوم سے خطاب کیوں نہیں کرتے؟ مگر یوسف رضا گیلانی نے وزیر اعظم بننے کے 112 دنوں بعد اب جب کہ قوم سے پہلا خطاب کیا ہے تو قوم یہ سوال کر رہی ہے کہ آخر وزیر اعظم نے قوم سے خطاب ہی کیوں کیا؟ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا یہ قوم سے پہلا خطاب تھا جسے سن کر اگر کوئی بیمار ہے تو حیران ہو کر ٹھیک ہو سکتا تھا، اور اگر تندرست ہے تو پریشان ہو کر بیمار ہو سکتا تھا۔ برگر کھانے کے شوقین کسی مغربی دوشیزہ کے بے ہنگم وجود کی مانند 2 قسطوں پر پھیلی یہ تقریب تاخیر سے شروع ہوئی۔ مواد کو چھوڑیے، یہیں تک میں 2 عجیب باتیں ہو چکی تھیں۔ پہلی مرتبہ کسی حکمران نے معمول کے حالات میں غیر معمولی تاخیر سے کام لیا اور خطاب ہونے سے چند منٹوں پہلے تک اس کا وقت ہی متعین نہیں کیا جا سکا۔ خطاب براہ راست تھا اور تسلسل قائم نہیں رکھ سکا۔ یہ کسی تیسرے درجے کے پلے درجے کے میزبان کا براہ راست پروگرام نہ تھا کہ جس میں کسی فنی خرابی کو عذر بنا کر پیش کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم پاکستان قوم سے خطاب کر رہے تھے۔ نزلہ کسی پر تو گرنا ہی تھا، سو شاہد محمود ندیم نامی ایک ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر پر گرا دیا گیا جو خود بھی ایک جیالے کی شہرت رکھتے ہیں۔ سنا ہے انقلاب اپنے بیٹوں کو سب سے پہلے کھاتا ہے، مگر جمہوریت کا منہ بھی خون لگے شیر کے منہ کی طرح ہے۔ شاہد محمود ندیم اسی لیے سالم لقمہ بنے۔ وزیر اعظم کی تقریر ایک بار پھر اقدامات کے اعلانات سے خالی اور وعدوں کی دکان کی مانند سجی ہوئی تھی۔ بڑے وعدے کیا تھے؟ معزول جج عنقریب بحال کر دیے جائیں گے۔ کیا یہ وہی وعدہ نہیں جو اعلان بھوربن میں شامل تھا اور اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا؟ اب یہ عنقریب عمل درآمد کے کب قریب آئے گی یہ عنقریب پتہ نہیں چل سکتا۔ ایک اور وعدہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا تھا۔ یہ تو کرم ہوا کہ وزیر اعظم کی تقریر کے دوران ہی لوڈ شیڈنگ کی نوبت نہیں آئی، ورنہ عوام یہ وعدہ سننے سے ہی محروم رہ جاتے۔ مگر سب سے اہم وعدہ مہنگائی پر کنٹرول کا تھا۔ وزیر اعظم کی تقریر کی گونج ابھی فضا میں ہی موجود تھی کہ عوام مہنگائی کے ایک نئے سونامی کا نشانہ بن گئے۔ عوام پر ایک اور پیٹرول بم گرا۔ اعلان ہوا کہ ڈیزل 9 روپے 47 پیسے اور پیٹرول 10 روپے 97 پیسے مہنگا ہو گیا۔ یہ قیمتیں شاید اس لحاظ سے تو عوام کو فائدہ پہنچائیں کہ وہ مہنگائی کے بے قابو جن سے خوف زدہ ہو کر جب خودکشی کے لیے تیل خریدا کرتے تھے تو اب نئی قیمتوں کے بعد وہ اپنے اس مقصد کی خاطر تیل خریدنے کی سکت سے بھی محروم ہو گئے۔ چلیں اس طرح زندہ رہنے کی تو کوئی صورت نکل آئی تو کیا ہوا؟ کوئی امید بر نہیں آئی۔ کوئی نہیں بتاتا کہ جب تیل عالمی منڈی میں مہنگا ہو جائے تو پاکستانی صارفین پر یہ بوجھ بلا تاخیر لاد دیا جاتا ہے، مگر جب یہ عالمی منڈی میں سستا ہو جائے تو اس کا فائدہ پاکستانی صارفین کو کیوں نہیں ملتا؟ یہ پہلو بھی توجہ کا مرکز نہیں بنتا کہ مغربی صارف اسے ڈالر یا پاؤنڈ میں خریدتا ہے، جبکہ پاکستانی صارف پاکستانی روپے میں یہ قیمت ڈالر کے مطابق ادا کرتا ہے، جبکہ مغربی صارف اور پاکستانی صارف کی فیکس آمدنیوں میں پاکستانی روپے اور ڈالر کے تناسب سے جو فرق ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ظلم کی ایک شکل اور سب سے زیادہ بھیانک شکل یہ ہے کہ پاکستان یہ تیل عالمی منڈی میں رائج قیمتوں کے حساب سے نہیں خریدتا بلکہ سعودی عرب اور کویت سے عام طور پر رعایتی قیمتوں میں، اور وہ بھی ادھار خریدتا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب بے مثال میں دہشت گردوں کے خلاف جنگ کو پاکستان کے مفاد میں قرار دیا۔ اب جبکہ یہ جنگ خود امریکہ میں امریکہ کے خلاف قرار دی جا رہی ہے اور اس جنگ کے تمام مغربی اتحادی بتدریج اپنا ہاتھ اور کوئی اپنا دامن انکل سام کی دسترس سے چھڑا رہے ہیں، تو وزیر اعظم کا یہ اعلان خاصا حیران کن ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ 18 فروری کو ووٹ دینے والے عوام اپنے شب و روز کو بدلنے کے انتظار میں
सरापा साकित व जामिद एक मुत्तफ़िका मुंतखब वज़ीर आज़म की तकरीर सुन रहे थे। वो तकरीर सुनने के बाद अलिफ लैलवी दास्तान के उस शहजादा की तरह पत्थर के बन गए हैं जो पीछे देखने की गलती कर बैठा था। 18 फरवरी की तारीख से पीछे यहाँ राइज निज़ाम के सबसे बड़े रखवाले सदर मुमलिकत परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आवाम का दिया हुआ ये वोट अब खुद आवाम के ख़िलाफ़ एक एहतिजाज बनता जा रहा है, क्योंकि मुत्तफ़िका मुंतखब वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर दिलपज़ीर में खुद सदर मुमलिकत के किरदार के हवाले से एक लफ्ज़ भी कहने की ज़हमत गवारा नहीं की। ये तकरीर अपने लबो लहजे और फ़िक्रों के एतबार से कितनी मौसर थी और कितनी बेतासीर। इस तकरीर के ऐलानात अवाम की अदालत में कितना एतबार हासिल कर सकेंगे और कितने बिलाखिर अगले इंतखाबात में मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ सवाल बन जाएंगे। इस सब का जायज़ा लेते हैं अपने माहिरीन के साथ गुफ्तगू में एक वक्फे के बाद।